صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم پاکستان کی قوم کو مبارکباد۔ صدر نے کہا سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے، بہادر مسلح افواج مادر وطن کے دفاع پر بڑی قربانیاں دے رہی ہے، اپنی خود مختاری اور جغرافیائی سلامتیت کے دفاع کے لیے ثابت قدم رہیں گے۔ ہر پاکستانی اپنے اختلافات سے بالاتر ہو کر تقسیم اور منفی رجحانات کو مسترد کرے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا ایک برس میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کیا، مہنگائی میں کمی، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا، عالمی مالیاتی ادارے اور ریٹنگ ایجنسیاں اس تبدیلی کے معترف ہیں۔ درست پالیسیوں، نیک نیتی اور قومی اتحاد سے ہم معاشی خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں۔ وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے شہداء کو سلام۔ یوم پاکستان پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروس چیفز کا یوم پیغام۔ ISPR کے مطابق عسکری قیادت نے اپنے پیغام میں کہا ایمان، امید اور عزم سے جڑا یہ دن پاکستانی عوام کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ مسلح افواج ہمیشہ چوکس اور پائیدار ہیں۔ پاکستان عالمی برادری کا ذمہ دار رکن ہے جو امن، استحکام اور تعاون کا حامی ہے۔ پاکستان امن کا نمائندہ ہے اور ہم اسے ہر قیمت پر محفوظ رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کی کارکردگی پر اجلاس، مستقل نظام کی تشکیل کے لیے لاہے عمل طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کے چیئرمین FBR کے اقدامات کی پذیرائی، کہا قومی خزانے کو 34.5 ارب روپے کا فائدہ پہنچانے پر مشکور ہیں، یہ ایک اچھی شروعات ہے، دہائیوں کی خرابیوں کو ہمیں مل کر ٹھیک کرنا ہے۔ FBR کی ریکوریوں کے لیے مستقل بنیادوں پر مربوط قانونی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے، خرد برد میں ملوث افراد، افسران اور اہلکاروں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ کہا پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے نظام میں مستقل بنیادوں پر تبدیلی ناگزیر ہے، عوام کی ایک ایک پائی کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ پاک افغان تورخم بارڈر کھل گیا، پیدل آمد و رفت بحال، صرف ویزا اور پاسپورٹ رکھنے والے افراد ہی بارڈر کراس کر رہے ہیں۔ افغان مریضوں کو پاکستان آنے کی خصوصی اجازت۔ حکام کے مطابق تورخم سرحد کے راستے افغانستان کو یومیہ اوسطاً 10,000 افراد کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ جنگ افغانستان کے لیے مفید ہے، نہ ہی پاکستان کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے ملکی حالات پر جامع حکمت عملی ناگزیر ہے، تمام جماعتوں کو آن بورڈ کیا جائے۔ نواز شریف کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ JUI کی جنرل کونسل کے اپریل میں ہونے والے اجلاس میں مستقبل کی پالیسی کی منظوری کے لیے IMF پراپرٹی پر ٹیکس رعایت دینے کے لیے رضامند، فروخت کنندگان پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح برقرار رہے گی۔ پاکستان کے عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ ورچوئل مذاکرات، ذرائع کے مطابق خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس 2% کم کرنے پر IMF تیار ہو گیا۔ پراپرٹی خریداروں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے پر بھی اتفاق۔ بجلی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے بینکوں سے 1,257 ارب روپے اکٹھا کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹول ٹیکس میں دوسری بار اضافہ، اسلام آباد سے پشاور تک موٹر وے پر ٹول ٹیکس 550 روپے کر دیا گیا۔ لاہور سے عبدالحکیم تک 700 کے بجائے 800 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ قومی شاہراہوں پر کار سے 70 روپے، ویگن سے 150 اور بس سے 250 ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ٹرک کے ڈرائیور 550 روپے ادا کریں گے۔ پاکستان ریلوے کا عید پر کرایوں میں 20% کمی کا اعلان۔ حکام کے مطابق اطلاق تمام میل، ایکسپریس اور انٹر سٹی مسافر ٹرینوں پر ہوگا۔ عید کے تینوں دن کی بکنگ میں مسافروں کو رعایت ملے گی۔ عید اسپیشل ٹرینوں کے کرایوں میں کمی نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسپیشل بچوں کے لیے اسپیشل عیدی، 40,000 بچوں کو عید گفٹ پیش کرنے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے لاہور کے 3 اسپیشل ایجوکیشن اداروں میں طلباء کو عید گفٹ دیے۔ عید کے تحفے ملنے پر اسپیشل طلباء خوش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا اسپیشل بچوں کو عید گفٹ دے کر خوشیوں میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ اسپیشل بچوں کو خوش دیکھنا بہت بڑی خوشی ہے۔
ईद उल फितर के लिए खरीदारी उरूज पर खवातीन ने मलबूसात का इंतखाब कर लिया। अब बारी है मैचिंग दुपट्टों की। दुपट्टे रंगने वालों की दुकानों पर रश बढ़ गया। खवातीन ज्वेलरी की खरीदारी में भी मसरूफ। ग्राहकों का कीमतें बढ़ने का शिकवा। कराची में दर्जियों के नखरे और महंगे रेट्स। रेडीमेड मलबूसात की दुकानों पर रश बढ़ गया। ईद उल फितर पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिंध के ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मंसूख। सीनियर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, ईद के अयाम में किराया वसूल करने की शिकायत आम होती है। शहरी इजाफी किराया अदा ना करें। इजाफी किराया वसूल करने पर फौरी कार्रवाई होगी। किसी को भी मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं देंगे। IMF प्रॉपर्टी पर टैक्स रियायत देने के लिए रजामंद। फरोख्त कुनगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। पाकिस्तान के आलमी मालियाती इदारे के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2% कम करने पर IMF तैयार हो गया। प्रॉपर्टी खरीदारों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने पर भी इत्तफाक। बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपये इकट्ठा करने की इजाज़त दे दी गई। मोटरवेज और कौमी शाहराह पर टोल टैक्स में दूसरी बार इजाफा। इस्लामाबाद से पेशावर तक मोटरवे पर टोल टैक्स 550 रुपये कर दिया गया। लाहौर से अब्दुल हकीम तक 700 के बजाय 800 रुपये अदा करना होंगे। कौमी शाहराहों पर कार से 70 रुपये, वैगन से 150 और बस से 250 टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। ट्रक के ड्राइवर 550 रुपये अदा करेंगे। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर किरायों में 20% कमी का ऐलान। हुकाम के मुताबिक इत्तलाक तमाम मेल, एक्सप्रेस और इंटरसिटी मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। ईद के तीनों दिन की बुकिंग में मुसाफिरों को रियायत मिलेगी। ईद स्पेशल ट्रेनों के किराए में कमी नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट पेश करने का हदफ। वज़ीर आला की मुआवने ख़ुसूसी सानिया आशिक ने लाहौर के 3 स्पेशल एजुकेशन इदारों में तलबा को ईद गिफ्ट दिए। ईद के तोहफे मिलने पर स्पेशल तलबा खुश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, स्पेशल बच्चों को ईद गिफ्ट देकर खुशियों में शरीक करना चाहते हैं। स्पेशल बच्चों को खुश देखना बहुत बड़ी खुशी है। ईद उल फितर के लिए खरीदारी उरूज पर खवातीन ने मलबूसात का इंतखाब कर लिया। अब बारी है मैचिंग दुपट्टों की। दुपट्टे रंगने वालों की दुकानों पर रश बढ़ गया। खवातीन ज्वेलरी की खरीदारी में भी मसरूफ। ग्राहकों का कीमतें बढ़ने का शिकवा। कराची में दर्जियों के नखरे और महंगे रेट्स। रेडीमेड मलबूसात की दुकानों पर रश बढ़ गया। ईद उल फितर पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिंध के ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मंसूख। सीनियर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, ईद के अयाम में किराया वसूल करने की शिकायत आम होती है। शहरी इजाफी किराया अदा ना करें। इजाफी किराया वसूल करने पर फौरी कार्रवाई होगी। किसी को भी मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं देंगे।